مولانا صاحب نے کرام رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو اور پریشان بھی نہ ہو، وانتم الاعلون، تم ہی کیا ہو، اعلیٰ بھی تم ہو، کامیاب بھی تم ہو، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو یاد رکھنا اللہ تمہیں کامیابی بھی دے گا اور تمہیں بلند بھی رکھے گا۔ اور دوسرے مقام پر دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے پڑھنے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے لیے بڑا ایک اہمیت والا اور بڑا عظیم دن ہے ہمارے لیے۔ یہ وہ دن ہے کہ 73 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اسی دن ہمیں آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزادی نصیب کی، اور یہ آزادی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ چونکہ یہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں مل گئی بیٹھے بٹھائے، نہیں ملی کہ رات کو سوئے تھے تو صبح پاکستان آزاد تھا۔ اس قربانی کے پیچھے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بچوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کا خون اس میں شامل تھا۔ اس قربانی، یہ قربانی، یہ آزادی ہمیں قربانی کے بل بوتے پہ ملی ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس میں بھی قربانی کا ذکر تھا، اور آزادی کی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی قربانی کا ذکر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی نام اس وقت تک بنتا نہیں ہے جب تک پیچھے قربانی نہ ہو۔ نام اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا، ناموری اس وقت تک بندے کو حاصل نہیں ہوتی جب تک بندہ قربانی نہیں دیتا۔ کوئی بھی چیز بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کوئی بندہ اگر تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے نیند قربان کرنی پڑے گی۔ تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ نیند قربان کرنی پڑے گی۔ عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو پھر بھی کیا ہوگا جی؟ نیند قربان کرنی پڑے گی۔ اللہ کا ولی بننا ہے تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے نفلی عبادت کرنا پڑے گی، اور نفلی عبادت کے لیے بھی نیند کی قربانی دینا پڑے گی۔ ناموری ایسے نہیں بنتی، نام ایسے نہیں ملتا۔ ہاں جب قربانی بندہ دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نام وری بھی ہوتی ہے اور نام بلند بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے کسی منزل پر پہنچنا ہو اور راستے پہ درخت گرے پڑے ہوں، آپ درخت گرے پڑے دیکھ کر، راستوں کی مشکلات کو دیکھ کر واپس آ جائیں تو منزل آپ کو ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔ منزل تبھی ملے گی جب راستوں کی رکاوٹوں کو عبور کر کے آپ سفر جاری رکھیں گے، تو پھر آپ کو منزل بھی ملے گی اور آپ کا مقصد بھی ملے گا۔ تو آج کا جو دن جس کو ہم جشن آزادی، یوم جشن آزادی کے نام سے مناتے ہیں، تو ہمیں یہ جو آزادی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ملک پاکستان عطا کیا ہے، یہ ہمیں یوں ہی نہیں مل گیا۔ ہمارے بزرگوں کی، نوجوانوں کی، بچوں کی، ہماری ماؤں بہنوں کی قربانیاں اور ان کے خون جب ملے ہیں تو یہ ہمیں ملک ملا ہے، یہ ملک پاکستان ملا ہے، جس میں ہم آزادی کے ساتھ سانس بھی لے سکتے ہیں اور جس میں آزادی کے ساتھ رب کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، اور اس ملک کا بنیادی نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک پاکستان بنا تھا۔ اور تلاوت کرتا ہے آیت کریمہ کے اندر، تلاوت کرتا ہے آیت کریمہ کے اندر، میں نے اس لیے یہ آیت کریمہ رکھی کہ جتنے ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان اس ملک کے قیام میں یا بقا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، رب کی طرف سے انہیں شہادت کا تحفہ ملا ہے۔ اور شہید کے بارے میں ہی رب نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اور میں نے تلاوت کی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، جو اللہ کی راہ میں کیا ہو جائیں؟ شہید ہو جائیں۔ فی سبیل اللہ اموات، تو ہمارا کام ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ کیوں بھائی؟ قرآن کہتا ہے بل احیاء، اس لیے مردہ نہیں کہنا، رب فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔
جب وہ زندہ ہیں تو ان کو مردہ نہیں کہتا. بل احیا ولکن لا. پھر ہم سوچ میں پڑ گئے. مالک ان کی تو جان بھی چلی گئی, جسم سے جدا ہو گئی. موت کس کو کہتے ہیں کہ جسم سے روح کے تعلق ٹوٹ جانا, اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتا ہے. انفصال الروح عن الجسد, انفصال الروح عن الجسد. جو روح کے ساتھ, جو جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے, جب تک وہ قائم رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں زندگی. اور جب یہ تعلق جسم سے ٹوٹتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں موت. تو ہم سوچ میں پڑے, مالک ان کی روحوں کا تعلق جسم سے کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. ان کی روحیں جسم سے نکل گئی, پھر بھی وہ زندہ ہے. ہم نے سوچا, سوچنے کی, سمجھنے کی کوشش کی. رب نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تم جتنا مرضی سوچو, اللہ نے انہیں زندگی ایسی عطا کی ہے تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے یہ زندگی. یہاں پر تو رب نے فرمایا کہ انہیں مردہ کہنا نہیں ہے. اور دوسرے چوتھے سپارے کے اندر رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, کہنا تو درکنار, انہیں خیال بھی نہیں کرنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جن لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں نچھاور کر دی, قربان کر دی, ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ نے فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے, اور ایسے زندہ ہے رب انہیں رزق دیتا ہے, وہ رزق کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں, ایسے وہ زندہ ہیں. تو یہ شہید کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کو کیا کر دیا؟ بہت بڑا مقام. اور یہ ملک پاکستان جو ہمیں ملا ہے نا, قربانیوں کے صدقے ملا. اور جس ملک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کوئی بھی ملک جب بنا ہے نا تو اس کا نظریہ بعد میں بنا ہے. ملک بنا, اس کی زمین, اس کا جغرافیہ, اس کے بعد اس کا نظریہ بنا. کسی ملک کی کہانی, اس کی تاریخ, اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, پہلے ملک بنا بعد میں اس کا نظریہ بنی ہے. لیکن ملک پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے, اس کا نظریہ پہلے تھا, ملک بعد کے اندر بنا تھا. نظریہ کیا؟ وہی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب نعرہ یہ ہے کہ پاکستان کی بقا محمد رسول اللہ. یاد رکھو, جس طرح ملک پاکستان کے قیام کے لیے اسلام کی ضرورت تھی نا, اور اسلام ضروری تھا, یہ کلمہ ضروری تھا, اب اس کی بقا کے لیے بھی اسلام ضروری ہے. یاد رکھیں, یہ ملک پاکستان دو قومی نظریے کے بل بوتے پہ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سیاستدان اور ہماری قوم اس دو قومی نظریے سے بھی بے وفائی کر رہی ہے. اس لیے ملک بنا تھا نا کہ یہاں پر کیا ہوگا جی؟ لا الہ الا اللہ اور نعرہ رسالت, اللہ اور اس کے رسول کے نام کے نعرے لگیں گے. آزادی کے ساتھ کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی, اور نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیا جائے گا. لیکن افسوس ہمارے کچھ سیاستدان جنہیں دین کا پتہ نہیں ہے, اسلام کا پتہ نہیں ہے, دو قومی نظریے سے جو ناواقف, وہ جا کر مندر کے اندر ان کے ساتھ مل کے پوجا کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کریں؟ بتوں کی پوجا کریں. تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ ملک پاکستان تو بنا ہی لا الہ الا اللہ کے نظریے پر تھا. کیا مطلب کیا تھا لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی بنتا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے. جب ہم مندر میں جا کر کسی بت کی پوجا کریں گے تو بے وفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی دو قومی نظریے سے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. یار یہ ملک پاکستان بڑی قربانیوں سے اور اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ملک عطا کیا. یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ یہ ہمیں یہ ملک عطا کر دیا, یہ ملک مل گیا.